بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 9 اسلامیات لیکچر نمبر 17. آج جو ہے ہم سورہ انفال کا کچھ حصہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 49 سے. دیکھیں, سورہ انفال میں ہم جو ہے مال غنیمت کے تقسیم کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی غیبی مدد کی اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اس سے پچھلے رکوع میں ہم نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کن باتوں کی تلقین کی گئی تھی اور کن باتوں سے روکا گیا تھا, تو ان سب کی تفصیل جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے. اب یہاں پر ان آیات میں منافقین کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے, منافقین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دغلے ہوتے ہیں. بظاہر تو مسلمانوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن دل میں کیا ہوتا ہے, وہ کافر ہوتے ہیں. اور کافروں سے مشرکین مکہ سے یہود, یعنی ان کا تعلق یہود سے ہوتا ہے. اب مسلمانوں نے مشرکین کو ہاتھوں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور مدینے میں امن و امان سے زندگی گزارنے لگے. تو مشرکین کو یہ بھی ناگوار گزرا. انہوں نے منافقین اور یہودوں سے سازشیں شروع کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قتال یعنی جنگ کرنے کی اجازت دے دی, کیونکہ مسلمان جو تھے وہ اب ایک مکمل طاقت بن چکے تھے. ٹھیک ہے, سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے نا. اب جب مسلمان جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو منافقین نے آپس میں تبصرہ کیا کہ کیا ہے, ان کے پاس تو نہ لشکر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. ٹھیک ہے, اور کیا ہے, کافروں کی تعداد 1000 تھی. تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ نہ تو ان کے پاس لشکر ہے, یہ مٹھی بھر لوگ ابو جہل کے لشکر کا کیا مقابلہ کریں گے, وہ لوگ یقیناً ان کو پیس کر رکھ دیں گے. ٹھیک ہے نا. جبکہ ان کو نہیں معلوم کہ ان مسلمانوں نے کیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا کیا ہوتا ہے, مددگار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ترجمے کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یقولو, جب کہنے لگے, المنافقون منافقین, والذین وہ لوگ, فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں مرض تھا. مرض کا مطلب نفاق تھا. ٹھیک ہے, غر مغرور کر دیا, ہؤلاء دینہم, ان کو یعنی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو ان کے دین نے کیا کر دیا ہے, مغرور کر دیا ہے. یعنی ان کو اب کچھ بھی نظر نہیں آتا, نہ بڑے لشکر کی پرواہ ہے ان کو. وَمَن يَتَوَکَّل, اور جو بھروسہ رکھے, عَلَى اللَّہِ اللہ پر, فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, تو بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. اب اگلی آیت میں جو ہے کافروں کی جان نکالنے کا خوفناک منظر جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ فرشتے جب ان کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے چہروں پر کوڑے مارتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عذاب چکو, یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ساتھ یہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ یہ ضیافت کیا ہے, یہ دنیا کی ہے, اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو آیات کریمہ میں ان کی یہ عبرتناک سزا ان کے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے دی جا رہی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو کتنی تکالیف پہنچائی, ان کو راہ حق سے روکا. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ترجمے کی طرف. وَلَوْ تَرَى, اگر تو دیکھے, اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ, جب جان نکالتے ہیں ان لوگوں کی, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, الملائکہ, فرشتے, جب فرشتے ان لوگوں کی جان نکالتے ہیں جنہوں نے کفر کیا, یضربون, مارتے ہیں, وجوہہم, ان کے چہروں پر, وادبارہم, اور ان کی پیٹھوں پر, وذوقوا, اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں چکو,
عذاب الحریق بڑکتا ہوا عذاب یا دوزخ کا عذاب. ٹھیک ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ ہے تمہارے ان اعمال کا جو تم نے آگے بھیجے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس آیت میں کفار کے موت کا منظر جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں. کداب آل فرعون، جیسا کہ فرعون والوں نے، والذین، اور وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کفروا، انہوں نے انکار کیا یا جھٹلایا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو، فاخذہم اللہ بذنوبہم، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے. اب دیکھیں فرعون کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزے دکھلائے. ٹھیک ہے. عصا سے سام بندنا اور ہتھیلی کا چمکنا. سارے ملک کے شہروں سے آئے ہوئے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہار مان گئے اور ایمان لے آئے. ٹھیک ہے. فرعون اور درباری، لیکن فرعون اور اس کے درباری جو تھے وہ ایمان نہیں لائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور ایمان لانے کے وعدے کے ساتھ یہ عذاب ختم ہوا، لیکن آل فرعون نے اپنا وعدہ کیا کر دیا؟ توڑ دیا اور آیات سے سراسر انکار کرتے رہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیوں کو انہوں نے کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا اور یہ کہا کہ یہ کیا ہے؟ کھلا جادو ہے. ٹھیک ہے نا. تو قرآن کریم میں فرعون والوں کو مکذبین یعنی جھوٹے اور شر الدواب کہا، یعنی جانوروں سے بھی یہ لوگ کیا ہے؟ بدترین ہے، کہ جانور پھر بھی اللہ کی فطرت پر چڑھتے ہیں لیکن یہ حقیقت جان کر بھی ایمان نہیں لائے. تو اس آیت میں ان کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کو کیا کر دیا؟ عذاب میں مبتلا کر دیا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے. یہ ترجمہ آپ لوگ یاد کریں اور اس کے سوالات جو ہے وہ بھی نوٹس میں سے یاد کریں. ٹھیک ہے بیٹا. والسلام. شکریہ.